أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 111 نمبر آیہ مبارکہ، 110 نمبر آیہ مبارکہ، سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور یہ تیسرا رکوع چوتھے پارے کا ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اس آیہ مقدسہ میں ابتداءً تو اہل ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ شرف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے کہ آپ کو امت عطا فرمائی گئی، اور اس امت کو تمام امم پر فضیلت دی گئی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے بہت ساری چیزوں میں دیگر انبیاء سے فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی شرف ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کی امت کے شرف ہوں گے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن وہ فضیلت ان کی عالمین پر تھی، جو اس وقت کا دور تھا، جو وہ وقت تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو قیامت تک کے لیے تمام نبیوں پر، بلکہ قیامت کے بعد بھی، اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضلیت عطا کی گئی ہے۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یعنی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام بہترین امت ہے، اور یہ امت کا بہترین ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہے، چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور آپ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، اور سب سے زیادہ آپ کو فوقیت دی گئی ہے، اس کی نسبت سے جو آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کا شرف جو حاصل کرتا ہے اللہ اسے بھی فضیلتوں سے نواز دیتا ہے۔ کنتم خیر امت، بہترین امت ہو۔ جب امت بہترین ہے تو پھر اس کے کام بھی بہترین ہونے چاہیے۔ جب امت بہترین ہے تو اس کی عادات بھی بہترین ہونی چاہیے، اس کے افعال بھی بہترین ہونے چاہیے۔ تو فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان بہترین کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی اگر ہم اس کو فعل مضارع بمعنی امر لیں تو مطلب یہ بنے گا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو ظاہر بات ہے، اور یہ بالکل واضح اور بدیہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا حکم دے اور خود نیکی نہ کرے، اور برائی سے منع کرے اور خود برائی کرے، تو یہ بذات خود بڑی قبیح بات ہے، بڑی بری بات ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں گویا کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے ہم خود نیکی کرنے والے بنیں، پھر نیکی کا حکم دیں، اور خود برائی سے رکنے والے بنیں، اور پھر لوگوں کو برائی سے رکنے کی تلقین کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد روایات میں یہ چیز ارشاد فرمائی گئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ایک روایت میں مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بحری جہاز ہو اور اس کے دو پورشن ہوں، ایک پورشن اوپر والا، ایک پورشن نیچے والا، نیچے والے لوگ کہیں کہ ہمیں پانی وغیرہ لینے کے لیے اور ضرورت کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ ہم کشتی کے، بحری جہاز کے نیچے سے سوراخ کر لیں تاکہ یہیں سے ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں، اور وہ سوراخ کرنا شروع کریں۔ تو اگر اوپر والے لوگ ان نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو کشتی میں سوراخ ہوگا، بحری جہاز میں سوراخ ہوگا، پانی داخل ہوگا، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی جائیں گے، جو کشتی میں سوار ہیں سب کے سب گئے۔ تو یہ گویا کہ ایک معاشرے کی مثال ہے کہ اگر کچھ لوگ معاشرے کے اندر سوراخ کر رہے ہیں، معاشرے کی اخلاقیات کو بگاڑ رہے ہیں، معاشرے کی جو صورتحال ہے اس میں خرابی کا باعث بن رہے ہیں، تو لوگ اس کو روکیں، اور اگر نہیں روکیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کون سا وہ میرے گھر میں خرابی کا باعث بن رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں یا اپنی جگہ پر وہ آہستہ آہستہ خرابی بڑھتی جائے گی اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانے۔ اب جو ہاتھ سے روکنے کا عمل ہے وہ تو ہے ہماری انتظامیہ کے پاس، وہ ہے فوج کے پاس، وہ ہے پولیس کے پاس، یا جس کی جو ڈیوٹی ہے، جس برائی کو روکنے کی جس کی ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے۔ ہاں، ہم اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں، ہم اپنے متعلقین، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے شاگردوں کو روک سکتے ہیں، اور احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسرا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ہم زبان کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں، ہم قلم کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نیکی کو پھیلانے اور برائی سے روکنے کے ذرائع ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایمان کا، حضور نے فرمایا جو زبان سے بھی نہیں روک سکتا وہ دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین رتبہ ہے کہ انسان کسی کو برائی سے منع بھی نہیں کر سکتا اور کسی کو نیکی کا کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ فریضہ امت محمدیہ کو سپرد کیا گیا کہ وہ یہ کام بہرحال کرے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود حضور علیہ الصلوۃ کے تابع فرما بنیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اہل کتاب عیسائی، اہل کتاب یہودی، چونکہ ان کے پاس تمام دلائل موجود ہیں، تورات میں ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، تورات کے اندر ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے صفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، اور انبیاء کرام نے، خود حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہمارے بعد جو ہستی آنے والی ہے وہ اصل میں اللہ کے آخری نبی اور رسول ہوں گے، اگر تمہیں ان کا زمانہ ملے تو ان کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی فرما برداری کرنا۔ اگر ایمان لے آتے تو بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ مومن ہیں لیکن اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اہل کتاب میں سے بعض ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور وہ ایمان لے آئے، حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور اس طرح کے دیگر اہل کتاب۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام تو خود کتاب یعنی تورات اور زبور اور انجیل کے حافظ ماہر تھے، اور وہ ان کے عالم تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے ہجرت فرما کے، تو کچھ دیر بعد یہ بھی ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور بلکہ اپنے بیٹوں سے زیادہ
ہمیں یہ علم ہے کہ حضور اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں اور یہ اپنی اولاد کے جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا نا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر والوں نے، ہماری بیوی نے خیانت کی ہو اور یہ ہمارے بچے نہ ہوں، ہمارے بیٹا نہ ہو اور ہماری طرف منسوب ہو گیا ہو، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ان میں سے اللہ نے ایمان والوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائی، ان میں سے جو مومن ہیں وہ سبحان اللہ وہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو وہ پہلے نبی پر ایمان لے کے آئے، حضرت عیسیٰ پر یا حضرت موسیٰ پر، اور دوسرا اجر ان کو ملے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کر لیا۔ لن یضروکم الا اذی، اور تمہیں وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ اذیت دے سکتے ہیں، باتوں کی اذیت دے سکتے ہیں، مختلف سازشیں کر کے تمہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تمہیں یہ لوگ اہل کتاب تمہیں اذیت نہیں دے سکتے، تمہیں اور تکلیف نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ یہ تمہیں ایسے ہی اذیت دیتے رہیں، اور نقصان نہیں کر سکتے، لن یضروکم نقصان نہیں کر سکتے، بس اذیت دے سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، لڑیں گے، تو تم سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یعنی ان کے اندر اتنی بہادری نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ لڑ سکیں، تمہارے ساتھ جنگ کر سکیں۔ یہ جنگ کر نہیں سکتے، سازشیں کر سکتے ہیں، اور خود اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ خود میدان جنگ میں آ جائیں، خود میدان جنگ میں نہیں آئیں گے۔ اور آج بھی اسی طرح کی خود میدان جنگ میں نہیں ہے، سازشوں کے ذریعے لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے، مختلف قوموں کو اور مختلف طریقوں کے ساتھ سازشیں کر کے، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، اور مختلف بہانوں سے، ہیلوں سے جو ہے وہ مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، خود میدان میں نہیں اتر سکتے۔ ثم لا ینصرون، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کو اللہ کی نصرت ان کے شامل حال نہیں ہوگی، نصرت شامل حال اہل ایمان کے ہوگی، لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کو مضبوطی سے تھامیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اور جو فریضہ امت ان کو دیا گیا ہے اور فضیلت امت ہونے کا تاج ان کو پہنایا گیا ہے، وہ تاج اپنے سر پہ رکھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وہ کیا ہے کہ بہترین امت تو ہیں لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں تو کامیابی ان کا مقدر ہوگی اور ان کا قدم چومے گی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔